الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور انسانی ضرورت کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں زمانے کے لحاظ سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم کو عطا فرماتا ہے اس کو ہمیں استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن مکمل مالک نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے جن اعضاء اور جوارح کے ہم مالک ہیں، سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ان کے مواقع پر استعمال کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، لیکن مالک نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے آدمی اگر کوئی اپنی جان دینا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اپنے کسی عضو کو تلف کرنا چاہے، ضائع کرنا چاہے، کاٹ دینا چاہے، اس کا بھی اختیار اس کو نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو مالک نہیں بنایا گیا ہے۔ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور استعمال کے مواقع بھی بتائے گئے ہیں کہ کون سا عضو کہاں پر استعمال ہوگا۔ اس کے غلط مواقع بھی ہیں۔ یہی چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ہم جن اعضاء کے مالک ہیں بظاہر، ان اعضاء کو ہم استعمال کہاں پر کرتے ہیں۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بات کرنی ہو تو اچھی، اور اگر اچھی بات نہیں کرنی ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لے، نہ بولے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نجات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، یعنی زیادہ دیر تک تم گھر میں ہی رہو، بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلو۔ وابکی خطیئتک، اور اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو، رویا کرو۔ اس حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کا نظام بنایا ہے کہ دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے، دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، اس کے اظہار کے لیے زبان فوراً اپنے کام پر لگ جاتی۔ آپ سوچتے ہیں ایک بات اور زبان اسی کی ترجمانی فوراً کر دیتی ہے، اس میں ذرا سا بھی تأمل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ اب آپ ان سے اس کی قدر پوچھئے
کہ جو زبان کی نعمت سے محروم ہے، جو بول نہیں پاتے، اپنے دل کی بات کسی کو بتا نہیں پاتے، وہ کتنے درد میں رہتے ہوں گے، کتنی تکلیف کا ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ میں اپنی بات بتا ہی نہیں پا رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہے جو پیدائشی ہے، نہیں بتا پا رہا، دوسرا وہ ہے جو پیدائشی تو نہیں تھا لیکن بسا اوقات اس کے اوپر بھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ بولنا چاہتا ہے، نہیں بول پاتا۔ عموماً بیماریوں میں یا آدمی کا جب آپریشن وغیرہ ہوا ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا جس کی وجہ سے بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، اس وقت بڑی تکلیف میں رہتا ہے کہ دیکھو پیاس کی شدت لگی ہے، آدمی بھی موجود ہے، اس سے میں یہ کام کرا سکتا ہوں لیکن بول ہی نہیں پا رہا، بتا ہی نہیں پا رہا۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ زبان جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اس کو بنایا ہے انہی کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اسی زبان کے ذریعے سے سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میزان عمل کا ایک پلڑا بھر جاتا، یعنی ترازو کا جس کے اوپر اعمال وزن کیے جائیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے صرف کہا ہے اور کچھ نہیں کہا۔ آپ جو ہے جب شروع کرتے ہیں تسبیح پڑھنا تو کم سے کم 33 بار نہیں تو 100 بار آپ پڑھتے۔ آپ غور کیجئے کہ یہی زبان ہی وہ بدن کا عضو ہے جو آپ کو اتنی نیکیوں سے نواز رہا۔ ایک آدمی کافر ہے، زندگی بھر کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اسی زبان کے ذریعے سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ ابھی تک وہ کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے جہنمی تھا، اب وہ جنتی ہو گیا۔ اس کلمے سے پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، اور اللہ کا محبوب بن گیا، پیارا بن گیا۔ یہ اتنا بڑا عمل آپ کی یہ زبان ہی کرتی ہے۔ اگر آپ کی یہ زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف کے وقت ڈھارس ملتی ہے، آپ نے کسی کو تسلی دے دی، کوئی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، یا کسی کا کچھ نقصان ہوا ہے، کسی کے گھر کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، آپ نے تسلی دے دی، تسلی دینے کی وجہ سے اس کی ہمت بڑھی، حوصلہ افزائی ہوئی، اس کا غم ہلکا ہوا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسی عورت کو جو بیوہ ہوئی ہے یا اس نے اپنے بچے کو گم کر دیا ہے اس کو تسلی دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بیش قیمتی جوڑا عنایت فرمائیں گے۔ صرف آپ نے تسلی دیا، کچھ نہیں اس کے لیے کیا، یہ زبان سے جا کر کے آپ نے اس کے ڈھارس بدھائی، اس کے غم کو آپ نے ہلکا کیا۔ صرف کسی کی آپ نے تعریف کر دی، کسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے خوش کر دیا، آپ نے کسی کو خوش کیا تو اس صورت میں وہ خوش ہوا، آپ کا اللہ خوش ہو گیا۔ جب آپ کا اللہ خوش ہو گیا تو اس صورت میں اب کسی اور کو خوش کرنے کی کیا ضرورت آپ کے لیے رہ گئی؟ یہ سب اعمال اسی زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی آدمی ایسے ہی بے پرواہی میں، یعنی اس کی بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہائی اجر و ثواب سے اس کو نواز دیتے ہیں۔
جنت عنایت فرما دیتے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بلکہ جہنم کے اتنی گہرائی میں اس کو ڈال دیتے ہیں جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی، اتنی گہرائی میں چلا گیا۔ یہی زبان ہے، اگر آپ اس کے ذریعے سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی بات کرتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ یعنی یہ سب گناہ کبیرہ۔ آپ نے جھوٹ بولا، فرشتے جو آپ کے پاس رہتے ہیں اس کی بدبو سے دور ہٹ جاتے ہیں، میلوں دور پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صرف اسی زبان کا ہی کرشمہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دو چیزوں کی ضمانت لے لیتا، ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرے وہ جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں اعضاء کی حفاظت کی ضمانت لے لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ گویا کہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں یہی ہیں۔ اگر آدمی اس کو بچا لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے عمل سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت لے رکھی۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ زبان جو ہماری چلتی رہتی ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کے نقالی بھی کرتے ہیں، کسی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اب تو ہنسی کی مجلسیں بھی قائم ہوتی ہیں، لوگ ہنسنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف خرافات زبان کی ہوتی رہتی ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ زبان کے ذریعے سے اگر آپ نے کسی کو تکلیف دے دی تو یہ تو تکلیف ایسی ہے، کسی مسلمان بھائی کا آپ نے دل توڑ دیا، اس کو تکلیف پہنچا دی، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو مذاق میں ایسا کر دیا، آپ نے دل لگی میں ایسا کر دیا، آپ نے سوچا نہیں کہ سامنے والے کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حقوق العباد میں آپ نے کوتاہی کی، اور اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کے لیے معافی کا پروانہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھ پہلی صف کے نمازی ہوں، روزہ، حج، سب کچھ آپ کا ٹھیک چل رہا ہو، لیکن آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے زبان کے ذریعے سے، تو اس صورت میں آپ جنتی نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت ہے جو بڑی پرہیزگار ہے، بڑی نمازی، تلاوت، ذکر و اذکار سب کچھ کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے مامون نہیں رہتے، بہت تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنم میں ہوگی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو زیادہ ذکر و اذکار تلاوت نہیں کرتی، فرائض پر اکتفا کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کتنی عبادت، یعنی اس کا ذکر ہی یہ آتا ہے کہ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں سب میں مکمل ہے، کامل ہے، بہت عبادت گزار ہے، لیکن اس کے زبان سے پڑوسی مامون نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری عبادتیں ایک طرف، اور وہ جو تکلیف دوسروں کو پہنچا رہی ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ اس لیے اس زبان کی نعمت کی ہر آدمی کو قدر کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر یہی بتایا گیا کہ اگر آدمی کو بولنا ہے کوئی خیر کی بات بولے، اچھی بات بولے، قرآن و حدیث کی بات بولے،
دوسروں کو خوش کرنے والی بات بولے، کسی کا دل دکھانے والی، کوئی غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سب جو زبان کی برائیاں ہیں، یہ سب کام نہ کرے، تو اس زبان کی سمجھ لیجئے کہ نعمت کا شکر ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف استعمال ہو رہی تو اس صورت میں اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے، نگاہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نگاہ کی نعمت سے نوازا ہے، دنیا کی رونقیں وہ دیکھتا ہے، دنیا کے اجالے کو، اس کی تاریکی کو، سب کچھ محسوس کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی جو نگاہ کی دولت سے محروم ہے، کچھ نہیں دیکھ پاتا، اس کے لیے اجالا اور تاریکی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا اس کے لیے تاریک ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ دن ہو یا رات، ہمیشہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، راستہ چلنے میں، کام کرنے میں، یعنی ہر چیز میں دوسرے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے، کسی رہبر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی یہ نعمت دی۔ اس نعمت کی قدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ مجمع کے اندر کوئی جواب نہیں دیا، سوال ہوا تھا، جواب نہ مجمع کا کوئی آدمی دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ حضرت علی گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج یہ سوال آیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ خود کسی غیر مرد کو دیکھیں اور نہ کوئی غیر مرد ان کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح جواب ہے، حضرت فاطمہ میرا جز ہیں، یعنی بیٹی ہیں۔ صحیح جواب انہوں نے دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف بدنگاہی مرد کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، عورت کی طرف سے بھی، اس کو بھی حکم یہی دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی پستی کو ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ نگاہ پہلے بھٹکتی ہے، اس کے بعد دل اور اس کے خیالات بھٹکتے ہیں، پھر آدمی آگے کی کوششیں کرتا ہے، شرمگاہ بعد میں بھٹکتی ہے، زنا کے مواقع کھلتے ہیں۔ جب سے مغرب کا عروج ہوا، عریانیت عام ہوتی چلی گئی، ایسے وقت میں نگاہوں کی حفاظت ایک بہت بڑا اور مشکل مرحلہ ہو گیا۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا عورت، کیا مرد، ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کیسے کرے۔ لیکن آدمی مکلف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ کر سکتا، کوشش کتنا کر رہا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اب اگر سامنے آئی ہوئی چیز کو دیکھتا ہی رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اب سامنے ہے تو دیکھنا ہی پڑے گا، تو اس صورت میں اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم اپنی زبان کو یا اپنے کسی غلطی کو
عذر بنا کر کے پیش کریں، یہ یہاں دنیا میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال کیا، کسی غیر محرم کی طرف ہماری نگاہ اٹھ رہی ہے تو کس خیال سے اٹھ رہی ہے، کس نظریے سے اٹھ رہی ہے۔ اگر ہمارا نظریہ غلط ہے تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والی نگاہ کو بھی جانتا ہے اور جو باتیں دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں نے یہ کام کیا؟ نہیں، مجبوری کیا ہے اللہ کو بخوبی پتہ۔ اس لیے اس دور میں اگرچہ نگاہوں کی حفاظت ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن بچنے کی کوشش تو آدمی کر سکتا ہے۔ کس حد تک بچ سکتا ہے؟ ایک حدیث ابھی میں نے عرض کی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں ہی رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب آدمی کو ضرورتیں ہیں تو گھر سے باہر نکلے گا، اس کے لیے منع بالکل نہیں، لیکن بلا ضرورت کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی گھر سے باہر نکل کر کے نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہیں، غلط جگہوں پر کھڑے ہیں، اب وہاں پہ غلط نگاہ جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا نکلنا ہی غلط تھا، تو اب نگاہ اگر بھٹک رہی ہے تو وہ بھی غلط۔ اس کے علاوہ یہ باہر کی چیزیں ہیں، آپ جگہ جگہ پر پوسٹر بھی ننگی تصویروں والے دیکھیں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کی اسکرین جیسے ہی آن ہوتی ہے وہاں پر بھی گندی تصویریں رہتی ہے۔ یہ سب ہم سب کو بچنا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو آیتیں ہیں، جو قرآن و حدیث کی جو احکامات ہیں نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں، یہ منسوخ نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ جب زمانہ خراب ہو جائے گا تو اجازت ہو جائے گی۔ اجازت بدنگاہی کی کسی بھی زمانے میں نہیں، قیامت تک اس کی اجازت نہیں رہے گی، لیکن جتنا مشکل ہوگا اگر آدمی اس کے اعتبار سے بچتا ہے تو اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہو، کیونکہ جتنا مشکل کام آدمی کرے گا جس زمانے میں، اس کا ثواب بھی اس کو بڑھ کر کے ملے گا۔ اس لیے ہر وقت کے زمانے کا بزرگ بھی بزرگ ہوتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر پہلے کے بزرگوں کے آپ تلاش کرنا چاہیں تو اس طرح کے بزرگ نہیں مل سکتے۔ زمانہ جیسے چل رہا ہے اسی طریقے کے آپ کو بزرگان دین بھی ملیں گے، وہ بھی اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء ابدال، یہ سب ہر زمانے میں رہیں گے۔ اسی زمانے میں یعنی ہم جن کو گناہوں سے بچنے کے لیے مشکل دور کہہ رہے ہیں، اسی زمانے میں اللہ والے بھی ہیں، تو جس طرح وہ گناہوں سے بچ کر کے دکھا سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنی خلوت اور اپنی جلوت دونوں پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو ٹھیک ہے، باہر ٹھیک کام کر رہا، لیکن جب گھر کی تنہائی ملتی ہے تو اس صورت میں آدمی وہاں پر بدنگاہی کرتا ہے، وہ بھی بدنگاہی ہی ہے۔ یعنی آپ اگر موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں بلکہ غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ بھی بدنگاہی میں ہی آئے، کیونکہ بدنگاہی سے منع کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں، آپ کے دل میں برے خیالات نہ آئیں۔ اب اگر اس اسکرین پر آنے والی ویڈیو یا تصویریں آپ کے جذبات کو برانگیختہ کر رہی اور یقیناً کرتی ہیں تو اس صورت میں وہاں پر دیکھنا بھی آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہی ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ان دونوں کی طرف بہت توجہ دلائی گئی۔ ایک تو زبان کی حفاظت کہ زبان اللہ کے ذکر میں استعمال ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام دوپہر ہر وقت آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ آپ کوئی بھی کام کرتے رہیں
اللہ کا نام لیتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے شام کو سونے تک جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں سارے کاموں کے لیے اللہ کا ذکر متعین کیا گیا۔ آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ آپ چل رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ دعائیں نہیں یاد ہیں، آپ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، چاہے آپ کا دماغ ادھر ہو یا نہ ہو، کیونکہ کم از کم آپ کے بدن کا ایک حصہ یعنی زبان یہ تو اللہ کے ذکر میں لگی رہے گی۔ اگر ایک حصہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے تو اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے دماغ ادھر ہو یا نہ ہو، زبان چل رہی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سارے اعضاء زبان کے پاس کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم تمہارے تابع ہیں، تم نے اگر اچھا کام کیا تو ٹھیک ہے، ہم بھی اچھے سے رہیں گے، اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، کوئی برا کام کیا تو پھر ہماری بھی خیر نہیں رہے گی۔ یہ ایک تمثیل ہے یا واقعی سارے اعضاء زبان سے کہتے ہو، چونکہ اعضاء کے زبان اعضاء سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان تو منہ کے اندر ہوتی ہے، کسی کو گالی دے دی، اب دوسرے نے بھی گالی دی، تو اب جو دوسرا گالی دے رہا ہے یہ کان سن رہا ہے، وہ زبان نہیں سن رہی ہے۔ زبان کو کیا فرق پڑا، اس نے تو اپنا کام کیا ہے، لیکن اس کی تکلیف اب کان محسوس کر رہا، کان کی وجہ سے اس کا دل اور اس کا دماغ محسوس کر رہا، اور اگر اس کے بعد وہ پٹ گیا تو پورا بدن اس کو محسوس کرے گا۔ زبان صرف معمولی درجے کی ایک چیز ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ چاہے تو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے، اور چاہے تو جنت سے نکال کر کے جہنم میں لے کے چلے۔ اس لیے زبان کی حفاظت یہ بھی ضروری، اور اسی کے ساتھ ساتھ نگاہ کی حفاظت یہ بھی ضروری۔ جب تک ان دونوں کی حفاظت نہیں ہوگی، آپ یقین کیجئے کہ دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ دل اللہ کی یاد کو مکمل طریقے سے محسوس نہیں کر پائے گا، کیونکہ نگاہ اگر بھٹکتی رہتی ہے تو خیالات آدمی کے اچھے نہیں ہو سکتے، خیالات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ زبان اگر بھٹکتی رہتی ہے، غلط چیزوں میں استعمال ہوتی رہتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اگر اللہ کا ذکر بھی وقتی طور پر آتا ہے تو اس کی لذت کو وہ محسوس نہیں کر پاتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچا چکی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آتا ہے، نمازیں بہت پڑھ رکھی ہے، ذکر و اذکار بہت کر رکھا ہے، تلاوتیں کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، حج کیا ہے، بہت سارے کام کر رکھے، لیکن کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی کی چغلی کر رکھی ہے، جھوٹ بول رکھا ہے، یا کسی کو گالیاں دی ہے، تکلیف پہنچائی ہیں، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کر رکھی ہے۔ اب جتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے دنیا میں اپنی زبان کے ذریعے یا دوسرے اعضاء کے ذریعے، سارے لوگ آئیں گے اور اس کے نیکیوں میں سے لے کے چلے جائیں گے اپنے اپنے تکلیف کے بقدر۔ ایک وقت ایسا آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اب بھی لوگ باقی رہیں گے، کہیں گے کہ بھائی میرا بھی حق اس کے اوپر بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ اب دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ نیکیاں تو بہت ساری لایا تھا، لیکن نیکیاں ختم، دوسروں کے گناہ لے کر کے اب وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں ہی جانے والا ہے۔ اس لیے بات بڑی معمولی ہوتی ہے، لیکن اس کا اندازہ
ہم یہاں نہیں محسوس کر سکتے، اس لیے ان دونوں چیزوں کی آپ حفاظت کریں، نگاہ کی بھی اور زبان کی بھی، کسی کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔